پاکستان میں میڈیا کا کوئی آزاد حیثیت نہیں ہے. میڈیا کسی اپنی خلا میں اس کا وجود نہیں ہے. میڈیا مرہون منت ہے باقی نظام کی. یہ ایک ایڈجنکٹ ہے جو یہاں کا سیاسی نظام ہے, حکمرانی کا انداز ہے, جو پاکستان کی جمہوریت ہے. پاکستانی جمہوریت جو ہے وہ بھی پکی زمین میں نہیں کھڑی. سن 47 سے لے کے آج تک اس کی کوئی ایسا قلعہ نہیں ہے کہ اس کی دیواریں نہ ہلیں, اس کا چھت جو ہے کبھی اس میں کوئی دراڑ نہ آئے. پاکستانی جمہوریت موسم کے تابع ہے. جب سیاسی موسم بدلتا ہے پاکستانی جمہوریت کا انداز بدل جاتا ہے, اور لامحالہ میڈیا کا جو سپیس ہے, میڈیا جس میں آپریٹ کرتی ہے, وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے وہ نجم سیٹھی صاحب کا بہت اچھا وہ پیغام دیکھا, اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے وہ غلطی سے 1998 وہ کہہ گئے کہ بے نظیر بھٹو کی جب حکومت آئی 1988 میں آئی تھی وہ, کہ تب ہمیں پہلی آزادی کا وہ وف آف فریڈم ملا. حضور 1988 اور 1990 تک کا دور تھا جب میڈیا کم تھا, پریس زیادہ تھا, اخبارات اور رسائل. اس میں ایک ایسا ابھار تھا, اور اس ابھار میں جو ہمارے محترم, جو اب میں کیا کہوں, خفیہ کہوں یا وہ, جو ان کا بہت بڑا کمال اور حصہ تھا. کیونکہ 1988 میں مقصد یہ تھا, جو چیز مقصود تھی, کہ بے نظیر حکومت کو خراب کرنا ہے, اس کو ذلیل کرنا ہے. اس میں صدر اسحاق خان بھی تھے, تب کے آرمی چیف بھی تھے. یہ بیچاری کر کے ان کے اپنے بھی بہت کارنامے تھے, وہ الگ کہانی ہے. لیکن یہ جو آئے تھے ان سے سمجھوتا کر کے صاحبزادہ یعقوب خان کو لے کر, غلام اسحاق خان بالکل جیسے ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے ان کے اوپر تھے. تو میڈیا آزاد تھا, ہر روز ایک نیا سکینڈل آتا تھا, اور اس کے پیچھے وہ جو ایک ابھار تھا, ہمارے جو محترم جو ہیں وہ پیچھے تھے, کیونکہ سٹوریز وہاں سے فیڈ ہوتی تھیں, ایسے ایسے سکینڈلز آتے تھے. یہاں میڈیا کی بات ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا جب کراچی میں آپ ایم کیو ایم کا ذکر تنقیدی زاویے میں آپ نہیں کر سکتے تھے. اور یہ تو آپ کی بات ہے کہ جو ہمارے بہت ہی محترم جو ریل اسٹیٹ کے بہت بڑے جو گاڈ فادر تھے, ان کا نام میڈیا میں نہیں لیا جا سکتا تھا. اب جو ہے تھوڑا موسم بدلا ہے. میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہم ایک خاص دور سے گزر رہے ہیں. اگر دور ابتلا کا ہو تو میڈیا پہ وہ چیز اثر انداز کیوں نہیں ہوگی؟ جب یہ روایت ختم ہو جائے, جب یہ ٹریڈیشن ختم ہو جائے جو ہمارے ہوا کرتا تھا کہ پولیس بھی گھروں میں جاتی ہے تو عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے, اگر وہ ٹیبو ٹوٹ جائے تو پھر کون سی خاص بات ہے صحافی میں یا ابصار عالم میں یا کسی اور میں کہ ان کے ساتھ ایسی نہ ہو. کیونکہ ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ جو موجودہ دور ہے اس کا نیچر چینج ہو گیا ہے. اور نیچر اس کا یہ ہے کہ جب یہ دور شروع ہوا تھا تو ایک پولیٹیکل سٹرگل نے جنم لیا, اور وہ بڑی سخت تھی, مورٹل کامبیٹ تھی, جیسے ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کا تھا. وہ ضیاء اللہ کے کیا فیمس ورڈز تھے کیبنٹ میٹنگ میں کہ قبر ایک ہے اور اس میں ایک ہی جا سکتا ہے. تو اس قسم کی کامبیٹ نے جنم لیا. ضمناً میں یہ کہہ دوں, جو یہاں پہ ذکر ہوا کہ عمران خان کے دور میں ایسا ہوا تھا, تو عمران خان کی ٹریجڈی کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں دو بڑی ٹریجڈیز ہیں, ذوالفقار علی بھٹو اینڈ عمران خان. دونوں بنیادی تبدیلی لا سکتے تھے, ملک میں نہیں
ہماری تقدیر میں, ہمارے نصیبوں میں. وہ 3.5 سالہ دور میں عمران خان لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. مطلب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ ان کو اٹھایا گیا اور مطیع اللہ جان کہاں ہیں, کہ ان کو وائے. فیض حمید ہمارے ایک قسم کے پڑوسی ہیں, ہمارا گاؤں ہے, ان کا گاؤں ساتھ ہی ہے. میں گاؤں میں بیٹھ کے کئی دفعہ پوچھتا ہوں, یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو آدمی تھا ان پہ کیوں اتنا رلائے کرتا تھا. یہ میں نے عمران خان کے سامنے بھی کہا تھا ایک تقریر میں, وہ تقریر جس کی پاداش میں ہمارے پھر وہ سریعام کپڑوں پہ ہاتھ لگایا گیا کہ بھائی کیوں آپ اتنا وہ رلائے کرتے تھے, ایک آپ نے آدمی بنایا ہوا. وہ دور چلا گیا, لیکن جو آج کا دور ہے اس مارٹل کامبیٹ کی وجہ سے ہر چیز کو, کیونکہ سمجھا گیا تھا کہ ہر چیز کو تابع کرنا ضروری ہے. جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا ہے, ججز کے ساتھ کیا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا کیوں ہوا ہے, منصور علی شاہ کیوں کھٹکتا تھا, وہ کیوں تبدیل. دیز آر فنڈامنٹل چینجز جو کہ اس سیاسی تناظر میں سب کچھ لائے گئے ہیں. تو اس سارے موسم سے, اس طوفانی موسم سے میڈیا کیسے بچ سکتا تھا؟ اور جس قسم کا کنٹرول اب میڈیا پہ ایکسرسائز کیا جا رہا ہے, ہم نے بڑے ادوار دیکھے ہیں. مشرف کی بالکل ہی اور بات تھی. وہ جو سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو میڈیا چاہیے تھا, یہ بات نہیں تھی. جب مشرف آئے تھے, دی انگلش لینگویج پریس نے ان کے ٹیک اوور کو ویلکم کیا تھا, اور مشرف صاحب کو وہ چیز بہت اچھی لگی تھی. اور مشرف صاحب میں ایک ذاتی چیز تھی جو پہلے کے حکمرانوں میں نہیں تھی, کہ وہ کیمراز کے سامنے, پریس کے سامنے اتنا ان میں کانفیڈنس تھا کہ خطاب کر سکتے تھے اور سوالات سن سکتے تھے. یہ ایک منفرد بات تھی. بھٹو صاحب نے بھی نہیں ایسے کیا, حالانکہ ان کی انٹلیکچوئل صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں. تو یہ وہاں پہ آج کل جو ہے, آج کل جس طریقے سے مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے, جس طریقے سے کنٹرول کے طریقے اپنائے گئے ہیں, جو پاورفل, اب میں ایجنسیز کا نام بھی نہیں لے رہا, میں پاورفل ایلیمنٹس کا نام لے رہا ہوں, جس طریقے سے پاورفل ایلیمنٹس حکمرانی کے اندر انٹروڈ کر گئے ہیں. ہماری تحصیلوں میں, میں تو دیہاتی آدمی ہوں, تحصیلوں میں, ضلعوں میں اس قسم کی پریزنس پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. جہاں پہ ریگنگ تو پاکستان میں ہوتی ہے, 2018 میں بھی ہوئی. 2018 کا جو مینیپولیشن ہے اس کا میں ذاتی گواہ ہوں. ڈی جی تھے, وہ جو انٹرنل مینجمنٹ ہے, ہمارے وہ دوست تھے, تو کئی دفعہ ہمیں وہ بلا لیتے تھے. تو وہ تو میں نے ذاتی دیکھا ہوا ہے, 18 میں ہوا تھا. لیکن یہ والی جو ہوئی تھی 24 والی, پہلے تو مینیپولیشن کی جو کوشش 2018 میں بھی کی گئی تھی کہ کینڈیڈیٹ اس کو بنا دیا جائے, لسٹ یہ بنا دی جائے. یہ انقلابی اقدام کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ رزلٹ لے کے کھڑے ہیں اور اعلان ہو جائے کہ فلاں چودھری صاحب یا فلاں جو ہے وہ جیت گئے ہیں, فلاں ملک صاحب ہار گئے ہیں. یہ تو جو سٹالن کا لازوال مصرع تھا کہ اہمیت ووٹ ڈالنے والوں کی نہیں ہے بلکہ ووٹ گرنے والوں کی ہے. یہ تو ہم نے عملی طور پہ دیکھ لیا. تو جب الیکشن کے ساتھ اور وہ ہو سکتا ہے, تو صحافت کا کون سا کوئی وہ اتنی سیکرڈ کاؤ ہے کہ صحافت کو آپ نہیں کر سکتے.
ہم جب الیکشن کا یہ کر رہے ہیں، جب ہم مینج ایسے کر رہے ہیں، جب ہم نے جوڈیشری کا یہ کر دیا ہے، تو تمہاری مجال اسد طور کے تم ایسے کرو اور مطیرہ جان تم یہ کیا بیچ میں کر رہے ہو؟ تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ پاکستان کے تھانوں میں آئے روز ہوتا ہے، بلا تفریق حکومت پولیس کیسے ڈیل کرتی ہے ایک کرمنل کے ساتھ نہیں. ان ایوری تھانہ آف پاکستان پولیس کی گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے، چاہے اس پہ کوئی الزام لگا یا نہیں، تو پہلی چیز اس کے ساتھ ہوگی کہ ایک تھپڑ اسے مارے گا. یہ ایک وہ روٹین ہے. جب سٹیزنز آف پاکستان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کون سیکرٹ ہے، کون نہیں ہے، کون یہ پھر باتیں جو ہیں وہ آپ کی بن جاتی ہیں. ڈر جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اتنا، اس کی بنیاد اتنی مضبوط طور پہ ڈالی جا رہی ہے اور سیاست جو ہے اتنی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے. اور ہمارے کئی وزیر اعظم صاحب کو ذاتی طور پہ، کیونکہ نون لیگ میں رہا ہوں، وہ جانتا ہوں جس طریقے سے وہ خوش و خرم ہے اس ماحول میں. آئی تھنک ہی از ہیونگ دا ٹائم آف ہز لائف. شہباز شریف جو ہے سب کچھ ہے. ان کے خاندان میں دراڑ اس وجہ سے ہے کہ فلاں کیوں آگے ہے، فلاں کیوں پیچھے، اور کوئی نہیں ہے. اس بات میں ہے بنیاد اتنی مضبوط بن رہی ہے کہ یہ کوئی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو. جس طریقے سے میڈیا کو ٹیم کر دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے. میڈیا تو ایک طرف ہے، جوڈیشری بھی آپ کے سامنے ہے. دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی جس طریقے سے کرش وہ نہیں ہوئی، سپریس تو ہو گئی ہے، اور جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. جب یہ غلطیاں بہت تھیں، بھٹو صاحب کی بہت غلطیاں تھیں، بہت ساری چیزیں بھٹو صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. بہت ساری یہ جو ریجیم چینج کی بات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا ایک لمبا کرٹیک آدمی ڈرا کر سکتا ہے کہ یہ انہوں نے غلطی کی، یہ کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے. پر ایک سٹرینگتھ تھی، الیکشن میں بھی ظاہر ہوا. لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ الیکشن کا کوئی آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے کس طریقے سے ہر چیز کو. اور اب جو ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو ان ہز لاسٹ ڈیز بے بس کر دیے گئے تھے. ان جو پرانا راولپنڈی جیل ہے جو اب نہیں رہا. عمران خان جو ہے ہی از ان، مطلب کتنی بڑی وہ جو تھا ریڈ لائن ہے، یہ ہے، مرشد کو پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اینڈ ہی از ان اسمال سیل، نزدیک ہی جیل ہے. اب تو ملاقات بھی کوئی پرابلم نہیں رہا. اب تو کوئی اخباروں میں بھی اتنا نہیں آتا، کوئی ٹی وی چینلز پہ بھی اتنا نہیں آتا. ملاقات کس کی ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی، وہ بھی سب کچھ مینج ہو گئی ہے. تو میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لارجر انوائرمنٹ ہے، جو لارجر ایٹماسفیئر ہے، میڈیا اس کا حصہ ہے. میڈیا کو اس سے الگ نہیں ہے کہ میڈیا کا ہم یہ کر دیں گے. ہاں میڈیا کو کرنا چاہیے، میری ناقص رائے میں میڈیا کو یہ کچھ کرنا چاہیے جو کر رہی ہے. یہ جو ہمارے انٹرنیٹ اور سائبر سپیس کے لون رینجرز ہیں، لائک اسد طور اینڈ متی اللہ جان اور دیگر جو ہیں، جو عمران ریاض تھا، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور یہ آئی تھنک جو پاکستانی اسپرٹ ہے، which has nothing to do with the پاکستانی کانسٹیٹیوشن یا پاکستانی پولیٹیکل فریم ورک، پر یہ ہمارا ایک اپنا جو ایک پاکستانی وہ جو ایک آپ کہہ لیں وہ ایک رومانٹک تھوڑا سا ایک ہماری پرسنالٹیز میں چیز ہے کہ مائک لے کے کھڑا ہو جانا، پوچھ لینا، تنگ کر دینا، غلط سوال پوچھ لینا. لیکن آپ ہاں ایک میں یہ بات بعد میں کروں گا. ایک دم مجھے خیال آیا
اتنی تو ہماری اجتماعی احتیاط کی داد آپ دینا کہ فیلڈ مارشل کا لفظ ہماری زبان سے نکلا ہے آج. سارا وہ ہندوستان کا بھی ذکر ہو گیا، جنگ کا بھی ذکر ہو گیا، فلانا بھی ہو گیا، لیکن احتیاط لازم ہے اور ہم نے احتیاط سامنے رکھی ہے. اور وہ جو قیمتی الفاظ تھے وسعت اللہ خان صاحب کے کہ ہم ریڈ لائنز جانتے ہیں، ہم تو اس کا عملی مظاہرہ دے رہے ہیں ان ریڈ لائنز کا. 4 روزہ مارکے کی بھی بات ہوگی، حب الوطنی کی بھی بات ہوگی، فلانے بھی ہوگی. ایک ویسے بات ہے یہ 4 گھنٹے کا. 65 کی جنگ میں ہم گئے تھے ران آف کچھ کی وجہ سے. ران آف کچھ میں ہمیں تھوڑی سی فتح حاصل ہوئی تھی، اس سے بہت ساری مس کیلکولیشنز ہو گئی تھی، تو تھوڑی احتیاط مطلب وہ کرنی چاہیے. بہرحال آج کل کے ماحول میں ایسی بھی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو گزارش صرف یہ ہے، دیز آر ٹف ٹائمس. اور آپ کا یہ جو ہے جو آپ نے کتابچہ چھاپا ہے، دس شوز کہ صرف میڈیا کے، آپ نے میڈیا کا ذکر کیا ہے، پر پھر میڈیا کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ لارجر پکچر کیا ہے. لارجر پکچر کی وجہ سے یہ سب کچھ دباؤ میڈیا پہ ہے، لیکن اس میں بات تو یہ ہے نا کہ حالات ایسے ہوں پھر بھی کھڑا ہونا چاہیے جس حد تک انسان ہو سکے. بے وقوفانہ پن نہیں کرنا چاہیے، پر یہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ جو تڑپ ہے وہ پھر بھی رہنی چاہیے، اور اس کا اظہار جیسے بھی ہو دبے لفظوں میں. ایک تو ہے ہم ماسٹرز ہو گئے ہیں پاکستان میں، وہ جو جیسے وہ مارکیز وغیرہ کی وہ ناولز تھیں، وہ فلانی ریئلزم اور وہ میجک ریئلزم کہ بات کرنی یہ ہے لیکن اس انداز سے کرنی ہے. ہماری لٹریری کوالٹیز بڑھ رہی ہیں. ہم نے بات کسی کی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ، فلانے. یہ ہمارا جو لٹریری کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اچھی چیز ہے. تپش رہنی چاہیے، اظہار کا وہ جو ہے جستجو رہنی چاہیے. اور حالات اگر ایسے ہیں سیاسی تو وہ تو ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہی آئے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. تھینک یو.